السلام علیکم خواتین سٹوریز میں خوش آمدید۔ میں جب اپنے گھر سے دفتر کے لیے نکلتا ہوں تو مین روڈ پر آنے کے لیے مجھے 2 سڑکیں کراس کرنا پڑتی ہیں۔ یہ اصل میں 2 گلیاں ہیں لیکن بہت کشادہ ہے۔ آخر والی گلی کے بائیں جانب ایک بڑا ہی خوبصورت سا گھر ہے جس کے باہر ایک قریب المرگ شخص چارپائی پر پڑا ہوتا ہے۔ یہ نہ کسی سے بات کرتا ہے نہ چلتا پھرتا ہے، بس بیچارہ چارپائی پر بیٹھا کھانستا ہی رہتا ہے، اور جب کھانس کر تھک جاتا ہے تو پھر کھانسنے لگتا ہے۔ یہ اس گھر کا چوکیدار ہے، لیکن میں جب بھی اسے دیکھتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اگر اس گھر میں کوئی چور ڈاکو آ گئے تو کیا یہ چوکیدار انہیں روک پائے گا؟ اس روز بھی میں نے گاڑی آخری گلی میں موڑی تو وہی چوکیدار کھانستا ہوا نظر آیا۔ یہ میری روز کی روٹین ہے۔ چوکیدار کی چارپائی کے بعد مین روڈ شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا میں نے مین روڈ پر گاڑی چڑھائی اور آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ 15-20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد میری منزل آ گئی۔ میں شہر کے ایک بڑے اور متوسط علاقے میں معروف موٹیویشنل اسپیکر کا خطاب سننے آیا تھا۔ احباب زور دے کر مجھے یہاں لائے۔ سچی بات ہے کہ میری خواہش تھی کہ میں بھی یہ لیکچر سنوں۔ تھوڑی ہی دیر میں موٹیویشنل اسپیکر صاحب بلیک کلر کی ایک چمکتی ہوئی گاڑی میں تشریف لائے۔ اس گاڑی کے پیچھے بمپر پر الگ سے ایک تختی لگی ہوئی تھی جس پر MS لکھا ہوا تھا۔ شاید یہ موٹیویشنل اسپیکر کا مخفف تھا اور اپنی گفتگو سے حاضرین پر ایک سحر طاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اپنے سامنے چلتے پھرتے لوگوں کو کس قدر اگنور کر رہے ہیں۔ اگر سکون اور خوشی چاہیے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھلانا ہوگا، سب کو معاف کرنا ہوگا۔ موٹیویشنل اسپیکر کی بات سن کر پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کبھی اپنے باپ کو جھپی ڈالی ہو؟ کچھ دیر تو ہو کا عالم رہا، پھر موٹیویشنل اسپیکر نے آہستہ سے کہا، آج گھر جائیں اور جن کے باپ زندہ ہیں انہیں گلے سے لگائیں، پیار کریں، اور اگر کوئی شکوہ بھی ہے تو اسے بھلا دیں۔ پروگرام کے اختتام سے پہلے ہی مجھے ایک ضروری میٹنگ کی کال آ گئی اور اٹھنا پڑ گیا۔ میٹنگ 2 گھنٹے جاری رہی اور اس دوران کھانا بھی نہیں کھایا جا سکا۔ واپسی پر شدید بھوک لگی تھی، لہٰذا ایک جگہ رک کر کھانا کھایا۔ بھوک کی وجہ سے کافی زیادہ آرڈر دے دیا تھا، لیکن اب سارا کھانا بچ گیا تھا۔ میں نے وہ سارا پیک کروایا اور واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آخری گلی میں مڑتے ہی چوکیدار پھر میری نظروں کے سامنے تھا۔ میرے ذہن میں اچانک موٹیویشنل اسپیکر کے الفاظ گونجنے لگے، کیا کوئی ایسا ہے جس نے کبھی اپنے باپ کو جھپی ڈالی ہو؟ خیال آیا کہ یہ بیچارہ چوکیدار بھی تو کسی کا باپ ہوگا، پتہ نہیں اس کو بھی کبھی اپنے بیٹے کی جھپی نصیب ہوئی یا نہیں۔ میں نے کسی خیال کے تحت گاڑی چوکیدار کے پاس روکی اور پیک کروائے گئے کھانے کا شاپر اٹھا کر اس کے پاس آ گیا۔ سلام دعا کے بعد میں نے شاپر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نہایت ہی احترام سے کہا کہ یہ بالکل تازہ کھانا ہے، آپ کھا لیجئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری اور پھر اس نے انتہائی تیزی سے شاپر جھپٹ لیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ شدید بھوک لگی ہے۔
پھر اس کے بعد میرا معمول بن گیا، میں کبھی کبھار کوئی نہ کوئی بچا کھچا برگر یا شاورما وغیرہ چوکیدار کے لیے لے جاتا۔ چونکہ اسے بولنے میں دقت ہوتی تھی، لہٰذا ہماری اکثر دعا سلام اشاروں کنائیوں میں ہی ہو جاتی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کے سرہانے کوئی کتاب پڑی ہوئی ہے اور وہ ایک ایک لفظ غور سے پڑھ رہا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ ان پڑھ ہوتے ہوئے بھی اسے کتاب پڑھنے کا شوق ہے۔ میں نے گاڑی روکی، سلام لیا اور قریب جا کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے، وہ دیوانے غالب پڑھ رہا تھا۔ یہ میرے لیے شدید حیرت کی بات تھی، البتہ یہ نہیں پتہ تھا کہ کیا وہ واقعی کتاب پڑھ رہا تھا یا کسی اور کی کتاب اس کے سرہانے رکھی تھی۔ اس سے میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اشاروں سے پوچھ ہی لیا کہ یہ کتاب یہاں کیسے آئی۔ اس نے مریل سی آواز میں ٹوٹے پھوٹے جملوں میں بتایا کہ یہ کتاب اسے بہت پسند ہے اور وہ جتنی بار پڑھتا ہے اتنی بار نیا لطف ملتا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ غالب کو پڑھنے اور سمجھنے والا یہ چوکیدار میری نظروں میں مزید معتبر ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ تعلیم یافتہ ہیں؟ جواب اس بات میں آیا اور میری حیرت دو چند ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ MA پاس ہے اور ریٹائرڈ پروفیسر ہے۔ یہ بات بہت الجھا دینے والی تھی کہ آخر ایک پروفیسر کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اسے اس عمر میں چوکیداری کرنا پڑ رہی ہے۔ اس راز سے بھی اس نے خود ہی پردہ اٹھا دیا اور ایسی حقیقت بیان کی کہ کچھ دیر کے لیے مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ بزرگ جسے میں چوکیدار سمجھتا رہا، وہ اس گھر کا مالک تھا۔ 3 بیٹے تھے ان کے، تینوں کی شادیاں کروا دیں، بیوی فوت ہو گئی تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھے ہو گئے۔ کھانسی اور بیماری کی وجہ سے بچوں کو تشویش ہوئی کہ کہیں باپ کی بیماری ان کے بچوں کو نہ لگ جائے، لہٰذا سب گھر والوں کے باہم مشورے سے طے پایا کہ ابا جی کی چارپائی گھر سے باہر لگوا دی جائے تاکہ وہ آرام سکون سے جی بھر کے کھا سکیں۔ یوں اب گھر والے بھی چین کی نیند سوتے تھے اور ابا جی کو بھی اپنے بیٹوں اور اولاد کی جلی کٹی باتیں نہیں سننا پڑتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی اولاد سے بالکل بھی ناراض نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کہیں سنا تھا، اگر سکون اور خوشی چاہیے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھلانا ہوگا، سب کو معاف کرنا ہوگا۔ یہ جملہ سن کر میں چونک اٹھا۔ یقیناً انہوں نے بھی موٹیویشنل اسپیکر کا کوئی لیکچر پڑھا یا سنا تھا، کیونکہ یہ بات میں نے بھی وہیں سنی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ سے ان کے تینوں بیٹے بزنس مین ہیں اور بہت اچھا کماتے ہیں، تینوں کے پاس اچھی اچھی گاڑیاں ہیں۔ میں نے اس روز بہانے سے انہیں بہت کریدا کہ شاید ان کے دل میں اپنے بیٹوں کے لیے کوئی تھوڑی سی بھی نفرت ہو، لیکن وہ ہر حال میں اولاد سے راضی نظر آئے۔ پچھلے دنوں میں ان کے گھر کے قریب سے گزرا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ ان کی چارپائی کے پاس ایک گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے تھوڑا آگے جا کر اپنی گاڑی روکی اور پروفیسر صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ فخر سے مجھے بتانے لگے کہ یہ گاڑی ان کے بیٹے کی ہے۔ اسی دوران گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ غالباً ہم دونوں کی گفتگو کے دوران جب ان کا بیٹا گیٹ سے باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا، پروفیسر صاحب نے بیٹے کی جاتی ہوئی گاڑی کی طرف دیکھا اور بے اختیار ہاتھ اٹھا کر بولے، خیر نال جا تے خیر نال آ۔ میں نے چونک کر
گردن موڑی۔ گاڑی کافی آگے جا چکی تھی لیکن اس کے پچھلے بمپر پر MS کے الفاظ صاف نظر آ رہے تھے۔ مزید اس طرح کی دلچسپ تحریروں کے لیے خواتین سٹوریز کو سبسکرائب کریں۔ مزید علم آنے تو لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔